کہ ہم انوالو کریں ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر اقدس سبزر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب میں ذرا مختلف موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ بتائیے گا کہ آج بھی کہا ہے ہمارے منسٹر صاحبان نے اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم نے جو بجٹ ہمارے ڈاکومنٹ ہے اس کی جو دستاویزات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے سے ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ 30 جون کو یہ جو 9th ریویو ہے اس سے ہم نکل جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم نے بجٹ کی ڈاکومنٹ شیئر کر لی ہیں تو کیا اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا؟ کیا میٹیریلائز ہو پائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، یا پھر یہ ہے کہ محض ایک لوگوں کو بہلانے کے لیے خیال ہے کہ جو ہم نے دستاویز دکھا دی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو، ہمارے بجٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا آئی ایم ایف کے بارے میں سوال ہے، لیکن میں پہلے بڑی جلدی سے جی جو آپ نے تیل کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، میں اس پہ جلدی سے کامنٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیل رشیا سے پاکستان آ رہا ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم اور سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے، ایون دو کہ اس کا پرائسز کے اوپر کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا جیسے ڈاکٹر فرخ نے بتایا، لیکن آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان اور ایکس سوویت یونین کے جو ریلیشن شپ تھی وہ کوئی اچھی نہیں رہی پچھلے 75 سال کے اندر۔ تو اب آ کر اگر ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم رشیا سے باقاعدہ تیل پاکستان آ رہا ہے، تو آنے والے سالوں میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ کوانٹٹی میں تیل رشیا سے آئے گا، نمبر 1۔ تو یہ اس حساب سے ایز اے ریلیشن شپ یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اور دوسری وجہ سے یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان کا جو دار و مدار ہے وہ انکریزنگلی مڈل ایسٹ کے سورسز آف انرجی پر ہے، تو اس میں بھی ہم ڈائیورسفیکیشن لے کر کے آ رہے ہیں، تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، صرف پرائسز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی تھنک اس وقت تمام کی تمام جو توجہ ہے اینالسٹ کی، لوگوں کی، گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، وہ اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا گورنمنٹ 9th ریویو کے اوپر دستخط کر پائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ یا نہیں۔ اب اس کی امپورٹنس یہ ہے جناب کہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کنسسٹنٹ انداز میں ہمیں فارن ایکسچینج یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیے بغیر اس کا حاصل کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جب کسی کنٹری کے ساتھ ایک ڈیل سائن کرتا ہے تو وہ صرف جیسے کہ میں نے بھی بتایا نا کہ وہ صرف پیسے نہیں ہوتے، جو باہر بیٹھے ہوئے لینڈرز ہیں وہ اس کو ایز اے سائن آف ہیلتھ دیکھتے ہیں، ایتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے، ایک لیجیٹیمیسی یا ایتھینٹسٹی ہوتی ہے، سمجھ لیں اوتھینٹسٹی تو نہیں، بہرحال اٹ از سین ایز اے سائن آف ہیلتھ کہ یہ اکانومی کم از کم اس سٹیج کے اوپر آ گئی ہے کہ یہ اپنے رننگ ایکسپینسز کو یا جو اکاؤنٹنگ کی زبان ہے آپریشنل ایکسپینسز کو کور کر سکتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوگا، اور میں کچھ دنوں سے اسپیشلی پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انکریزنگلی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ شاید کم از کم 9th ریویو جو ہے اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے۔ یعنی لگتا ہے آپ کو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 30 جون سے پہلے اس پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مثبت ہوگی، چونکہ